نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک رمضان شریف میں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان شریف کے پہلے عشرے میں رمضان سے پہلے راشن بانٹ دیا تو ختم نہ۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رمضان شریف میں سرکار پورا مہینہ سخاوت فرماتے رہتے، جو مانگنے آتا کبھی لانا فرماتے کبھی بھی، اور بالخصوص جب جبریل امین کی آپ سے ملاقات ہوتی نا، جبریل امین آتے قرآن پاک کا دور کرتے، سنتے بھی اور سناتے بھی۔ جب جبریل امین سے ملاقات ہوتی تو پھر تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے حضور، چلتی ہوئی تیز آندھی، خیرات کیے جا رہے ہیں، خیرات کیے جا رہے ہیں، خیرات۔ جبریل امین، تو جبریل امین کیا ہے؟ مقرب فرشتے۔ اگر مقرب فرشتے کی آمد پر خیرات کرنا جائز ہے تو پھر آقا دو عالم کی آمد پر، اور جنہوں نے جب تک نہیں نہ مانگا وہ کہتے رہے جی حضور کچھ نہیں دے سکتے۔ تو رمضان شریف میں سخاوت پورا مہینہ کرتے رہنا سرکار کی سنت ہے، چاہے آخری عشرہ ہو، چاہے پہلا ہو، چاہے تو جتنا ہو سکے خیرات صدقات کرتے رہنا چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ صحیح مسلم میں روایت ہے، ایک شخص آیا، انہوں نے کہا جی نبی کچھ نہیں دے سکتے، سرکار کے پاس ہے، آپ نے فرمایا کیا چاہیے؟ کہنے لگا عطا فرما دیں۔ سرکار نے فرمایا دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تیریاں لے جا۔ وہ جب مکہ میں گیا سن جا کے اعلان کیا لوگو مسلمان ہو جاؤ، وہ تو اتنا دیتے ہیں کہ بعد میں غربت کا ڈر ہی نہیں رہتا۔ مانگا نہیں تھا تو کہتے ہیں کچھ نہیں دے سکتے، جب مانگا تو اتنا دیا کہ بس تو نے اتنا بھر دیا ہے، کشکول بھرتے بھرتے، کسی چیز کی طلب ہے نہ ہی آرزو ہے کوئی۔ اگلی بات بھی صحیح مسلم سے بیان کر دیں تاکہ عقیدہ بھی واضح ہو جائے ہمارا۔ یہ رسول سے مانگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بھئی شفاعت کس سے مانگیں گے؟ بخشش کی دعا کس سے مانگیں گے؟ صحابہ آنکھ کس سے لینے کے لیے گئے؟ حافظہ کس سے مانگنے کے لیے گئے؟ کٹا و بازو کس سے جڑوانے گئے؟ صحابہ نے اپنی مشکلات کے لیے کس کی بارگاہ میں رجوع کیا؟ تو وہ سب مشرک تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ تو یہ صحیح مسلم کی اور یہ کتاب الوضو کے اندر حدیث پاک ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیارے صحابی وضو کرواتے، ان کا نام تھا ربیعہ بن قعب اسلمی۔ وضو کروا دیا تو سرکار نے فرمایا یا ربیعہ تو صل، اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کیا مانگتا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہاں سرکار نے فرمایا جو مانگنا ہے مانگو، اس کا مطلب ہے کہ حضور کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ دیکھو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے پاس یہ 3 تربوز پڑے ہیں، آپ نے مجھے وضو کروایا، ان میں سے ایک پسند کر لو۔ یار میں نا بیگ بناتا ہوں، ان میں سے ایک بیگ پسند کر لو۔ یار میری گھڑیوں کی دکان ہے، ایک گھڑی پسند کر لو۔ یار تم نے میری خدمت کی ہے، میں سموسے پکوڑے بیچتا ہوں، وہاں سے آ کے کچھ لے لو۔ یار تم نے میری خدمت کی ہے، میری سبزی کی دکان ہے، وہ آ کے لے لو جو چیز دینی تم نے۔ سرکار نے فرمایا سل، جو مانگنا ہے مانگو۔ کس سے مانگو؟ مجھ سے مانگو۔ رسول شرک کی دعوت دے رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ ڈوب کے مر جاؤ، ادھر بخاری پڑھتے ہو اور مسلم پڑھتے ہو، ادھر بے حیائی کرتے ہو۔ اور پھر قرآن پاک، بخاری کو آپ ضعیف کہہ دیں کہ بات ہے، کہہ دیں کہ یہ ضمنی بات ہے، قرآن سے آ جاؤ، سورہ فتح کا آخر پڑھو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ محبوب جو تیری بارگاہ میں مانگنا آتا ہے اسے جھڑکنا نہیں ہے، دیتے جانا ہے، دیتے جانا ہے، دیتے جانا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں حبیب بھیج میں رہا ہوں، دیتا تو جا، تو دیتا جا، نوازتا جا۔ تو فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو ربیعہ بن قعب اسلمی نے کیا کہا؟ میں تو موحد ہوں، میں تو آپ سے نہیں مانگ سکتا، میں تو خود خدا سے مانگوں گا، میں آپ سے کیوں مانگوں؟ اور یہ ذہن نشین کر لیں، سرکار سے مانگنا خدا سے مانگنا ہے، حضور سے مانگنا اللہ کی عطا سے ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ذاتی ہم ذرے کا مالک بھی نہیں سمجھتے، اللہ کی عطا سے سب کچھ مالک ہے حضور۔ آپ نے فرمایا مانگو، فرمایا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، فرمایا حضور جنت بھی مانگتا ہوں، جنت میں جہاں آپ ہوں، آپ کا پڑوس بھی مانگتا ہوں۔ تو سرکار پھر کیا فرماتے کہ میں نہیں دے سکتا جنت، میں نے تو دنیا کی بات کی ہے، تو جنت مانگنے لگ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب غیر ذالک، کچھ اور مانگ اگر مانگتا ہے تو اس پر میں آپ کو بڑی پیاری بات سناؤں، اندرون شہر کی، اندرون شہر لاہور کی وزیر خان مسجد، دلی دروازے کے اندر جائیں تو وزیر خان مسجد، یہاں جلسہ ہوتا تھا، تو اس جلسے میں علماء کرام بیان کرتے تھے۔ حضرت کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملتان شریف والے کی دستار بندی یہاں پہ ہوئی۔ یہ جو حزب الاحناف بنا ہوا ہے داتا دربار روڈ کے اوپر، گنج بخش روڈ کے اوپر، یہ سید احمد شاہ صاحب، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، یہ پہلا بندہ آیا ہے جو سب کا استاذ ہے، یہ سید صاحب۔ باقی سارے بزرگ بعد میں آئے، محترم پاکستان مولانا سردارہ میں بعد میں آئے، یہ پہلے بندے ہیں۔ تو دستار بندی تھی تو جلسے ہوتے تھے، وہاں پہ تقریریں ہوتی تھیں، تو جلسے میں تقریر کر رہے ہیں مولوی صاحب، کہتے ہیں جی حاتم طائی کے نا دروازے تھے 11، جس دروازے سے جاتا اس کو بھیک مل جاتی تھی۔
ہندو لڑکی ہندو بھی آ رہے تھے، اس نے پرچی لکھ کے بھیجی، اس نے کہا تم کہتے ہو ہمارے نبی ہر بات میں بے مثال ہیں، کیا تمہارے نبی بھی 11 دروازے تھے؟ ایسی سخاوت دکھاؤ اپنے نبی کے، 11 دروازے تھے تمہارے نبی کے؟ سب نے پرچی پڑھی، مولوی صاحب چپ، کسی کو جواب ہی نہ آئے۔ تو کاظمی کریم کی دستار بندی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا مجھے دے دو، انہوں نے کہا تو چھوٹا بچہ ہے ابھی، فرمایا میرا چھوٹا پن دیکھو، دیکھو میں کس بڑے کی اولاد ہوں، میں مولا علی کی اولاد ہوں، میں موسیٰ کاظم کی اولاد ہوں۔ پکڑاؤ، پرچی پکڑائی، کاظم صاحب ممبر پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا حاتم طائی کے 11 دروازے بتاتے ہیں کہ حاتم طائی بخیل تھا، اگر ایک دروازے سے ضرورت پوری ہوتی دوسرے پہ کیا کرنے جاتا، پھر دوسرے سے پوری تھی تیسرے پہ کیا کرنے جاتا، 11 پھر کے پھر پہلے پہ آیا ہوا تو بخیل تھا نا، وہ تھوڑا تھوڑا دیتا تھا۔ آؤ میرے نبی کے دروازے پر، ایک بار حضور نے فرمایا ربیہ مانگ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مانگتا ہوں، فرمایا کیا؟ کہتے جنت، جنت میں آپ کی رفاقت، فرمایا یہ میں نے دے دیا، وغیرہ ذالک، کچھ اور مانگ، کچھ اور مانگ، فرمایا حضور تجھ کو تجھی سے مانگ کر، آقا مانگ لی ساری کائنات، فرمایا یہ سخاوت ہے، ایک بار دیا دوبارہ مانگنے کی حاجت نہیں، وہ تو بخیل تھا۔ اور کسی چیز کی طلب ہے نہ ہی آرزو ہے کوئی، تو نے اتنا بھر دیا ہے کشکول بھرتے، اور سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی۔ بخاری اٹھاؤ، کتاب العلم اٹھاؤ، بخاری، ابو ہریرہ پاک ہے، حضور کی بارگاہ میں حافظہ کام نہیں کرتا، سرکار نے فرمایا چادر بچھاؤ، چادر بچھائی، 3 بار آپ نے خالی چلو اس میں ڈالے، فرمایا سینے سے لگا لو، فرمایا نسیت شیئا، اس کے بعد کوئی شے بھولی نہیں۔ صحابہ حافظہ لین حضور کل، اکھا لین حضور کل، بھی بازو لین حضور کل، اولاد واسے حضور کل، باغ واسے حضور کل، بارش واسے حضور کل، بلکہ ایک صحابی ہے تو انہیں اکھ نکل گئی اینج کر کے ہاتھ سے، آپ نے فرمایا کی آقا یا رسول اللہ اکھ، فرمایا یہ اکھ لے لے یا جنت لے لے، آقا نے کہا یہ اکھ میرے کہنے دے جنت اپنے کہنے دے دو، تو سرکار نے عطا فرما دی۔ تو یہ سارے صحابہ کرام کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا عقیدہ سچا کیا ہے، سچا کیا ہے۔ تو سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ وما علیہ الا البلاغ۔